الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلك من عزم الامور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم۔ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی جو چھٹی آیت ہے اس کا اکثر و بیشتر حصہ ہم پچھلی نشست میں کور کر چکے ہیں۔ اس کا جو اب آخری ٹکڑا ہے اس پر توجہ کو مرکوز کیجئے۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اے میرے بچے نماز قائم رکھ، اللہ کے ساتھ ایک ذہنی اور قلبی رشتہ استوار رکھنے کے لیے مناجات اور دعا کا اہتمام کیے رکھ، نیکی کا حکم دے، ہر بھلائی کی تبلیغ کر، بدی سے روک، ہر برائی سے لوگوں کو منع کر، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور پھر صبر کر اور جھیل اور برداشت کر جو بھی تجھ پر بیتے۔ اصابہ یصیبو، کسی شے کا واقع ہونا، پڑ جانا، نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی ما اصاب من مصیبت، اگرچہ لغوی اعتبار سے تو کوئی بھی واقعہ جو ہے وہ مصیبت ہوگا، چاہے وہ خیر کا ہو یا شر کا ہو۔ کوئی پڑھنے والا، کوئی بھی واقع ہونے والی چیز، چاہے وہ بھلائی کی ہو چاہے برائی کی ہو، ہم پر جو کیفیت بھی واقع ہوتی ہے وہ گویا کہ مصیبت ہے لفظی اعتبار سے، لیکن اس کا استعمال جو ہے غالب وہ ہے کسی تکلیف دہ امر کے لیے۔ کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی مضرت بخش چیز، کوئی ہمارے لیے جو ہمارے قلبی سکون کو غارت کر دینے والی ہو، جسمانی طور پر اذیت پہنچانے والی ہو، اس کو ہم مصیبت کہیں گے۔ تو فرمایا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، پھر جھیل، صبر کر، برداشت کر جو بھی تجھ پر بیتے۔ عَلَى مَا أَصَابَكَ عام بھی ہے، اس لیے کہ جو تکلیف بھی آتی ہے، فرض کیجئے بیماری آئی ہے، وہ بھی در حقیقت انسان پر وارد ہو رہی ہے، اللہ کے حکم سے آئی ہے، یا جو بھی کوئی خطائیں اس سے پہلے ہوتی رہی ہیں اس کے نتیجے میں آئی ہے۔ مَا أَصَابَكَ مِن مُّصِيبَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، جیسے کہ ایک مقام پر آیا ہے سورہ نساء میں، جو بھی تم پر تکلیف آتی ہے در حقیقت وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے آتی ہے، تمہاری اپنی کوئی خطا، تمہاری اپنی کوئی غلطی ہے کہ جس کے نتیجے میں مصیبت آتی ہے۔ بہرحال جو بھی آتا ہے انسان پر وہ عام بھی ہے، لیکن یہاں جو ہے سیاق و سباق اس کے اعتبار سے ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کے نتیجے میں جو تکلیف جھیلنی پڑے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرنے والی شے نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر اگر کچھ ظالم لوگ ہیں اور آپ ظلم سے روکیں گے تو وہ اسے پسند نہیں کریں گے۔ اگر کچھ طبقات ہیں جو استحصال کر رہے ہیں، ناجائز مفادات حاصل کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق غصب کر رہے ہیں، چاہے وہ سیاسی حقوق ہوں اور چاہے وہ معاشی ان کے حقوق ہوں، ان پر اگر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، اگر آپ روکنے کی کوشش کریں گے، اگر انہیں آپ بھلائی کا حکم دیں گے، اگر انہیں آپ عدل اور انصاف کی تلقین کریں گے تو انہیں پسند نہیں آئے گا، ریزنٹمنٹ ہوگی، جیسے کہ سورۃ العصر میں بڑی تفصیل سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اس کا منطقی نتیجہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ہے۔ پھر آ کر رہے گا امتحان، پھر تکلیف اور مصیبت آئے گی، جس کے لیے کہ سورہ بقرہ ہی کی وہ آیت مبارکہ جو ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور وہاں بھی سلسلہ کلام یہی ہے کہ امت مسلمہ کا مقصد وجود جو ہے وہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اب اس شہادت علی الناس کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تمہیں جو کام کرنے ہیں اس کے نتیجے میں امتحان، ابتلاء، آزمائشیں، تکالیف، مصائب کا سابقہ ہو کر رہے گا۔ یہ وہی بات ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ۔ گویا کہ یہاں دیکھیے کہ سورۃ العصر ایک اعتبار سے مکمل ہو گئی، اگرچہ بعد میں ہم پورا جائزہ بھی لے لیں گے اگلی دو آیات بھی پڑھنے کے بعد، لیکن یہ کہ سورۃ العصر کا مضمون یہاں ایک اعتبار سے مکمل ہو گیا۔ عمل کی بات آ گئی، یا بنی اقم الصلاۃ، تواصوا بالحق یہ آ گیا، وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، وتواصوا بالصبر واصبر علی ما اصابک۔
آخری ٹکڑا ہے ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اس لفظ سے ہم نے اپنے اس منتخب نصاب میں اس حصہ اول کے درس ثالث کا عنوان جو ہے اخذ کیا ہے۔ یہ مقام عظیمت ہے، در حقیقت تدریجی ایک ارتقاء ہے، ایک بیس لائن ہے سورۃ العصر سے جو بن جاتی ہے، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ اب اس میں بلندی ہوگی۔ دوسرا درجہ نیکی اور تقوی کی حقیقت، حقیقت بر و تقوی، وہ آیت البر کے حوالے سے۔ تیسرا درجہ یہ ہے، اور یہ ہے مقام عظیمت، ہمت کے کام، عظیمت کے کام۔ عظیمت کا لفظ آتا ہے عام طور پر رخصت کے مقابلے میں۔ آدمی جو ہے اگر کسی نہ کسی بہانے سے، عذر سے، جو زندگی کی کٹھن ذمہ داریاں ہیں یا دین کے جو بھاری فرائض ہیں ان سے گریز کرتا ہے تو یہ رخصت ہے، اور آگے بڑھ کر سینہ سپر ہوتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، مواجہہ کرتا ہے، فیس کرتا ہے ان حقائق کو، ان کے ساتھ پنجہ آزمائی کرتا ہے۔ یہ عظیمت کے کام ہے۔ تو ان ذالک من عزم الامور، یعنی تیار رہو پھر، اس لیے کہ یہاں پر جیسے کہ میں نے سورۃ العصر میں عرض کیا تھا کہ اصل میں جو اسٹرینگتھ آف کیریکٹر ہے اس کا اصل ٹیسٹ یہاں ہوتا ہے جب آدمی کوئی حق بات کہے اور اب اس کے اوپر کوئی ابتلاء اور آزمائش آئے۔ اگر تو وہ کھڑا رہا اور ڈٹا رہا، جھیل گیا، تو صاحب کردار آدمی ہے، تو اس کے اندر اسٹرینگتھ آف کیریکٹر موجود ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے پھر وہ ہمت ہار گیا، پیٹھ دکھا گیا، اب وہاں اس نے کوئی کمزوری کا مظاہرہ کیا، تو معلوم ہوا کہ چاہے عقلی اعتبار سے، فکری اعتبار سے بہت بلند ہو کوئی شخص، لیکن یہ ہے کہ سیرت و کردار کے اعتبار سے بودا انسان، اس کے اندر وہ صلابت موجود نہیں ہے، وہ قوت موجود نہیں ہے، کردار میں اور سیرت میں اور کیریکٹر میں وہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ موجود نہیں۔ یہاں ایک اعتبار سے جو سورۃ العصر کے مضامین ان کی تکمیل ہو گئی، لیکن اب آخری دو آیات جو ہیں در حقیقت ان میں ایک نقشہ آ رہا ہے۔ انسانی شخصیت جب میچور ہو جائے پوری طریقے سے، جس کے اندر میچورٹی ہو، بلوغ نظر ہو، اندر بھی شائستگی پیدا ہو چکی ہو، انسان مہذب ہو چکا ہو، تہذیب نفس کے مراحل میں سے گزر چکا ہو، تو کچھ اوصاف ہیں کہ جو پیدا ہوتے ہیں۔ ان اوصاف اور ان کے مقابل کے اوصاف کی مذمت پر یہ دو آیتیں مشتمل ہیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، ویسے تو ہم بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اپنے گال پھلا کر مت رکھو لوگوں کے لیے، لیکن یہ کہ در حقیقت اس کا جو لغوی مفہوم ہے وہ سمجھ لیجئے۔ ساڑ ایک بیماری ہوتی ہے جو اونٹ کی گردن میں پیدا ہوتی ہے، جس سے گردن کے اندر خم پیدا ہو جاتا ہے، گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ تو گردن کا ٹیڑھا ہو جانا یہ ساڑ ہے۔ اور در حقیقت انسان میں بھی جب تکبر پیدا ہوتا ہے، جب اس میں کچھ بزوں میں خیش وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے کہ ہم چما دیگرے نیست، کسی بھی اعتبار سے عجب، تعجب اپنے اندر پیدا، اپنے بارے میں عجب پیدا ہوتا ہے، تو ایک طرح کا خم جو ہے وہ اس کی گردن میں آتا ہے۔ یہ ہے در حقیقت جو یہاں مراد ہو رہا ہے۔ اسی سے ہمارے ہاں ادب میں وہ الفاظ بنے، کج کلاہی، کج ادائی۔ یہ در حقیقت یہ تمام کج کا لفظ جو آتا ہے، کج کلاہ ہے، جیسے کہ وہ ٹوپی رکھی ہوئی ہے تو وہ ٹیڑھی رکھی ہوئی ہے، سیدھی نہیں ہے، یا اور اسی طریقے سے وہ اگر کوئی ترا ہے تو اس کے اندر بھی وہ پگڑی کے اندر بھی کوئی خم آئے گا۔ یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں کہ جن سے وہ انسان کے اندر کا تکبر جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو فرمایا اصل میں اس میں مذمت جو ہو رہی ہے وہ تکبر کی ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تکبر کا ایک اظہار ہوتا ہے یہ اس طرح گردن کا ٹیڑھا ہو جانا، بلکہ یہی مجھے یاد آیا تو میں بیان کر دوں کہ حضور کے شمائل میں سے اور آپ کے معمولات اور عادات مبارکہ میں یہ بات بڑی نمایاں ہو کر آتی ہے کہ حضور سے اگر کوئی شخص مخاطب ہوتا تھا تو فرض کیجئے ادھر ہے، تو حضور ادھر صرف گردن موڑ کر اس کی طرف نہیں دیکھتے تھے بلکہ پورے وجود کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اس لیے کہ یہ صرف گردن موڑ کر دیکھ لینا اس کے اندر بھی ایک طرح کی کجادائی ہے، گویا کہ آپ اس شخص کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کی طرف التفات کریں۔ یہ نیم التفات کی ایک کیفیت ہے، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ حضور کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب متوجہ ہوتے تھے تو پورے وجود کے ساتھ اس کی طرف رخ کر کے پھر اس سے گفتگو کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ کی عادات مبارکہ میں یہ تھا کہ اگر کوئی آپ سے مصافحہ کرتا تھا تو آپ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ وہ خود ہاتھ نہ چھوڑ دے۔ یہ در حقیقت بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ان سے اندازہ ہو جاتا ہے باطنی کیفیت کا۔ تو اسی میں ہے کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور نہ ہی زمین میں چلو اکڑ کر۔ دوسرا تکبر کا اظہار جو ہوتا ہے انسان کے وہ اس کی چال میں ہوتا ہے،
چال سے پتہ چلتا ہے، تمکنت والی چال، یہ جو ہے اس کے اندر ایک غرور کا انداز، یہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے کہ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکو گے، کیا ہے کتنے ہی بھاری بھاری قدم رکھو، اکڑ کر جب آدمی چلتا ہے تو بھاری قدم رکھتا ہے زمین پر، اسی طریقے سے گردن کتنی ہی اونچی کر لو ہمارے پہاڑوں کے برابر تو اونچے نہیں ہو جاؤ گے۔ تو وہی در حقیقت اندازہ جو یہاں بھی آیا ہے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، مرح کہتے ہیں شدت فرح، یہ فرح کا لفظ اور مرح یہ ہے بھی قریب۔ فرح کہتے ہیں کسی شے پر نہایت شاداں و فرحاں اور خوشیوں کے شادیانے بجانا، بہت اترانا، یہ فرح ہے۔ لا تفرح، فرح جو ہے عام طور پر آتا ہے قرآن مجید میں مقام مذمت میں، اس لیے کہ اگر کوئی شے آپ کو مل گئی، کوئی آپ کو نعمت میسر آ گئی، کوئی کامیابی حاصل ہو گئی دنیا کی، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا یہ دنیا اور کیا یہاں کی کامیابیاں اور کیا یہاں کی عارضی نعمتیں، اس کی اصل حقیقت سامنے ہو تو فرحت جو ہے آپ کی وہ ایک دائرے کے اندر اندر رہے گی، خوشی تو ہوگی لیکن وہ خوشی سے آپ آپے سے باہر اپنے، جس کو آپ کہتے ہیں پھولا نہ سمانا، یہ پھولا نہ سمانے والی بات نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ دنیا عارضی، اس کی تمام نعمتیں عارضی، لیکن اگر انسان کے اوپر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہے، تو اگر کوئی نعمت مل گئی ہے، کوئی کامیابی حاصل ہو گئی ہے تو اب زمین پر پاؤں نہیں ٹکیں گے اور آدمی جو ہے پھولے نہیں سمائے گا اپنے اندر اپنی خوشی کی وجہ سے، فرح کا اصل مفہوم ہی پھٹ جانا ہے۔ تو در حقیقت گویا کہ وہ اپنے وجود سے باہر نکل رہا ہوگا اپنی اس خوشی کی شدت فرح کے باعث، اسی کے اندر اور اگر شدت پیدا ہو جائے تو وہ مرح ہے، مرح جو ہے وہ فرح کے اندر اور شدت ہے۔ تو وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، یہ اسی وقت ہوگا جب انسان کو محسوس ہو میرے پاس دولت ہے، میرے پاس ساز و سامان دنیاوی بکثرت ہے، میرے پاس اقتدار ہے، مجھے دنیا کی کوئی اور نعمتیں بڑی ہی وافر مقدار میں حاصل ہیں، تبھی تو انسان کے اندر وہ فرح اور فرح سے آگے مرح کی کیفیت پیدا ہوگی۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، یقیناً اللہ بالکل پسند نہیں کرتا، یہ ایک اسلوب نوٹ کیجئے، لا يحب کسی جگہ پر نفی کی جاتی ہے لیکن در حقیقت مبالغہ مقصود ہوتا ہے، یہاں پہ یحب کہنا تو یہ مقصود ہے اللہ کو شدید نفرت ہے، جو بھی شیخی خورا ہو اور اترانے والا ہو، اکڑنے والا ہو، غرور کرنے والا ہو، تکبر کرنے والا ہو، اللہ کو اس سے نفرت ہے۔ لیکن ایک انداز یہ بھی ہے لا یحب، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ کہ جو مختال ہوں اور فخور ہوں۔ مختال کا لفظ بنا ہے خیال سے اور خیل سے، خیل کہتے ہیں بہت عمدہ گھوڑے، اعلیٰ نسل کے گھوڑے، والخیل المسومۃ والانعام والحرث، یہ سورہ آل عمران میں آیا ہے۔ دنیا کی جو نعمتیں انسانوں کو بڑی عزیز ہوتی ہیں، اور دنیا میں پہلے آج کل کے زمانے میں تو خیر بہت چھوٹا سا طبقہ رہ گیا ہے جو گھوڑوں کے پالنے کے، یہ جو بھی ریسز میں جن کو دلچسپی ہے وہی ان چیزوں سے واقف ہے، لیکن قدیم زمانے میں تو گھوڑا ایک بہت بڑی متاع تھی، اور وہ اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہو، پیڈیگری اس کی جو ہے بڑی معلوم ہو، اس کی پوری نسل معین ہو، تو یہ بڑی ہی ایک شے تھی۔ اور اس اعتبار سے گھوڑے کی چال میں بھی ایک تمکنت ہوتی ہے، تو اختیال کا مفہوم یا تو وہاں سے ہے، یا ایک رائے یہ ہے کہ خیال، انسان اپنے خیال میں اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، اس کو بھی ہمارے ہاں ادب میں بھی ہم کہتے ہیں بخیال خیش، بلکہ اس سے بھی زیادہ صحیح لفظ آتا ہے بزعم خیش، اپنے خیال میں یہ اپنے آپ کو نہ معلوم کیا سمجھتا ہے، یا جس کے لیے اور اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں برخود غلط، ایک شخص ہے جو اپنے خیال میں اپنے تصور میں وہ اپنے آپ کو بہت ہی کوئی بڑی شے سمجھتا ہے اور بہت اپنے بارے میں وہ عجب اس کو حاصل ہے اور تکبر حاصل ہے، تو یہ خیال سے ہے یا خیل سے ہے؟ مختال، مختال اصل میں مختیال ہے، خیال یا خیل سے باب افتعال، جو اپنے خیال میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہو اللہ کو وہ پسند نہیں، اور فخور فخر کرنے والا، فخر بھی ہوگا اسی شے پر کہ جس کی انسان کی نگاہ میں قدر و قیمت ہے، اور وہ قدر و قیمت میگنیفائی ہو جاتی ہے اگر آخرت کا تصور سامنے موجود نہیں، دنیا ہی دنیا ہے تو دنیا کی چھوٹی نعمتیں بھی بڑی ہو جائیں گی، اور اگر آخرت کا تصور سامنے ہے تو اس کے پس منظر میں دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت بھی بڑی چھوٹی نظر آئے گی۔ اس اعتبار سے یہ فخر بھی پیدا ہوتا ہے در حقیقت آخرت سے ناواقف ہونے یا آخرت پر انسان کا یقین نہ ہونے یا اس پر ایمان نہ ہونے کے باعث انسان میں فخر کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ تو گویا کہ لغوی بحث ہو گئی۔ اب یہاں جو نوٹ کرنے کی بات ہے
کیا وجہ ہے کہ جس سے انسان میں تواضع پیدا ہوتی ہے؟ تواضع کی حکیمانہ اساس کیا ہے؟ حکمت نے بنیاد کیا ہے؟ تکبر کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حکمت سے، انسان کے فکر اور سوچ سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو غور کیجئے، جو شخص بھی حکیم ہوگا، دانا ہوگا، جس کا کہ ایک سراپا ہمیں اس پورے رکوع کے اندر ملا ہے، اس کے کردار کا ایک نقشہ جو کھینچ دیا گیا ہے، اس کے اندر ایک وصف ہوگا درو بینی کا، غور و فکر کا۔ غور و فکر کرنے والے، اپنے اندر جھانکنے والے، ان کا ایک ہمیشہ آپ کو ملے گا لازم وصف، وہ اپنی خطاؤں پر نگاہ رکھتے ہیں، اپنی کوتاہیوں پر نگاہ رکھتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو دوسروں کی کوتاہیاں اور خطائیں تلاش کرتا رہتا ہے، کبھی اپنے دامن کے داغ اور دھبے جو ہے ان پر اس کی نگاہ نہیں جاتی۔ لیکن یہ جو انسان ہے غور و فکر کرنے والا، سلیم الفطرت انسان، اس کی نگاہ ہمیشہ اپنی کمزوریوں پر ہوگی، اپنی تقصیر پر ہوگی، اپنی کوتاہیوں پر ہوگی، لہذا وہ کہیں بھی پڑھتا ہے۔ اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے، یہ تو یوں سمجھیے کہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ کوئی بھی انسان کامل مطلق نہیں ہو سکتا، کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اب آپ اس میں سے انبیاء کو اور رسولوں کو اور خاص طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اپنے ذہن سے نکال دیجئے، میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے اندر بہرحال کہیں نہ کوئی کمی ہوگی۔ حالانکہ یہاں تو سامنے معاملہ یہ آتا ہے کہ خود حضور فرماتے ہیں کہ انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم، میرے دل کی کبھی یاد آ جاتا ہے اور 70 مرتبہ روز اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اگرچہ یہ حجاب حضور کے قلب کا، قلب مبارک کا، ہم اسے اپنے حجاب پر قیاس نہیں کر سکتے، ان میں تو زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ ہمارے لیے شاید جو شے بڑے حضور قلب والی بات ہو اور جسے کہ ہم سمجھ رہے ہوں تعالیٰ کا اس وقت ہمیں قرب حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ کی عنایت خصوصی سے ہم اس وقت بہرہ اندوز ہو رہے ہیں، شاید وہ حضور کے اعتبار سے وہ حجاب کا درجہ ہو۔ تو حضور کا حجاب کیا ہوگا یہ ایک بالکل دوسری بات ہے اس اعتبار سے، لیکن الفاظ حضور نے استعمال فرمائے کہ انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم۔ اس اعتبار سے کوئی حکیم انسان، ہاں کوئی فلسفی ہے نرا، فطرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ غور و فکر ہی بس کرتا رہا ہے، عقل کے گھوڑے دوڑائے ہیں، منطق کے گھوڑے دوڑائے ہیں، بڑے بڑے نظریات اس نے تصنیف کر لیے ہیں، وہ اپنے دامن کو کبھی نہیں دیکھے گا۔ لیکن یہی میں نے فرق جو ہے واضح کیا تھا، فلسفی اور ہے، حکیم اور ہے۔ انگریزی میں جنہیں سیجز کہا جاتا ہے، ایک فلاسفرز ہے، ایک سیجز ہے، حکماء، یہ بالکل ان کی کیٹیگری مختلف ہے۔ تو کوئی حکیم انسان جو ہے ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی خامیوں پر نگاہ نہ رکھے، اپنے دامن کا جو بھی کوئی داغ یا دھبا ہے نظر نہ آئے، ظاہر ہے اس کا نتیجہ نکلے گا تواضع، دوسرے انسانوں کے اندر خیر دیکھے گا، بھلائی دیکھے گا، دوسروں کی اچھائیوں کو دیکھا کرو اور اپنی کوتاہیوں پر نگاہ رکھا کرو، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کبھی تکبر نہیں ہوگا، کبھی بھی عجب پیدا نہیں ہوگا، کبھی کسی بھی، جیسے کہ کہا گیا ہے کہ مریض سے نفرت نہیں ہوتی بلکہ مرض سے لڑائی ہوتی ہے ڈاکٹر کی اور طبیب کی اور جو بھی معالج ہے اس کی۔ اسی طریقے سے کوئی داعی ہے دین کا، کوئی بھی مبلغ ہے دین کا، کوئی مربی ہے، مزکی ہے، اسے گناہ گاروں سے نفرت نہیں ہوتی، گناہ سے نفرت ہوتی ہے، لہذا وہ دوسروں کے اندر جو ہے، بلکہ وہ جو ایک قصہ آتا ہے کہ جن لوگوں کے ذریعے سے پھر یہ تقدیر جو ہے ان کی جو چنگیزی، جو خاندان ہلاکو کی نسل سے تھے اور جو ایمان لائے ہیں، تو ان میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک اللہ والے کوئی تھے انسان کہ جن سے کسی وقت کسی سردار نے، ہلاکو کے قوم کے کسی سردار نے جو ایمان لایا ہے سب سے پہلے، اس نے کوئی وعدہ کیا تھا کسی وقت کہ کبھی آنا، ہمارے پاس آنا، لیکن یہ کہ اس کے بعد آنے کا امکان نہیں رہا، وہ بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ یہ کوئی بڑی پرانے زمانے کی بات تھی جبکہ ابھی وہ بادشاہت پر، تخت حکومت پر بیٹھا نہیں تھا، تو اس کو وہاں پہنچنے کے لیے ایک تدبیر یہ کرنی پڑی کہ جہاں وہ ان کے خیمے لگے ہوئے تھے اس سردار کے، وہاں اس نے جا کر فجر کے وقت بڑے بلند آواز سے اذان دی قریب، اور بڑے تیش میں آ کر اس سردار نے بلایا ہے کہ یہ کون ہے جس نے کہ ہماری نیند میں خلل ڈالا ہے۔ پکڑ کر لایا گیا اور سخت غیظ و غضب کے اندر پیچ و تاب کھا رہا تھا وہ شخص۔ اس وقت کہیں کتا بھی ایک بیٹھا ہوا تھا پاس، اس کا کتا، اس کا اسی کا وہ جو چنگیزی سردار تھا اس نے اسی غصے کے عالم میں کہا ہے ان سے، اس اللہ والے سے، کہ تم بہتر ہو یا میرا یہ کتا بہتر ہے؟ ایک لمحے رک کر انہوں نے جواب دیا ہے میں ابھی نہیں کہہ سکتا۔ اس پر وہ چونکا، یہ کیا بات اس نے کہی، وضاحت طلب کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں ثابت قدم رہا
اب تو تیری طرف سے جو کچھ مجھ پر آنے والی ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اگر میں ثابت قدم رہا اور موت کو میں نے جھیل لیا، لیکن یہ کہ حق پر قائم رہا مرتے دم تک، تو میں اس کتے سے بہتر ہوں گا۔ اور اگر کہیں میری ہمت جواب دے گئی اور اگر کہیں میں نے پیٹھ دکھا دی، کسی کمزوری کا مظاہرہ کیا، تو یہ کتا مجھ سے بہتر ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو تیر کی طرح جا کر اس شخص کے دل پر لگی ہے۔ ایک حکیمانہ قول ہوتا ہے، بسا اوقات جو ہے وہ ایسے جاتا ہے کہ جا کے عین نشانے پر جیسے تیر لگتا ہو، پھر وہ شخص جو ہے ایمان لایا ہے۔ تو یہ کیفیت ہر حکیم اور دانا انسان کی رہے، اس میں اس کے نتیجے میں تواضع پیدا ہوگا۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ اسی طرح تکبر جو ہے اس کا ازالہ ہوتا ہے در حقیقت جب انسان کو تصور حاصل ہو جائے کہ یہ کائنات کتنی وسیع و عریض ہے، اللہ کی مخلوقات کا کیا ٹھکانہ، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اس کے لشکروں کو کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا۔ اب اس پورے یوں سمجھیے کہ اس عظیم کائنات کے اندر میری حقیقت کیا ہے؟ ایک پانی کا بلبلہ، کوئی ایک قطرہ، بلکہ ایک نقطے کی حیثیت سے بھی بڑھ کر نہیں ہے۔ تو جس کا اپنا ذہن جو ہے افق ذہنی چھوٹا ہوگا اس میں وہ خود بڑا نظر آئے گا، لیکن یہ کہ جس کا ذہنی افق وسیع ہو جائے گا تو وہ خود اپنے آپ کو اپنی نگاہ کے اندر کبھی بڑا نہیں سمجھے گا بلکہ چھوٹا سمجھے گا۔ اس ضمن میں بھی ایک بڑی پیاری حدیث بلکہ دعا ہے حضور کی مسنون دعاؤں میں سے ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں تو چھوٹا کر کے دکھا تاکہ عجب پیدا نہ ہو جائے، تکبر پیدا نہ ہو جائے، لیکن لوگوں کی نگاہ میں جو بھی میرا تو رعب قائم فرمائے، اس لیے کہ جیسے کہ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ نصرت بالرعب، میری اللہ نے مدد فرمائی ہے رعب کے ذریعے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر آپ کی شخصیت میں ایک رعب تھا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک شے تھی۔ تو فرمایا کہ دعا میں الفاظ یہ ہے کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، میں اپنی آنکھ میں تو خود چھوٹا نظر آؤں تاکہ تکبر پیدا نہ ہو، وفی اعین الناس کبیرا، تو جو کام میں کر رہا ہوں، جب یہ دعا بھی تو نے ہی تلقین فرمائی ہے کہ وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، مجھے غلبہ عطا فرما، طاقت عطا فرما، تاکہ جو مشن تو نے میرے حوالے کیا ہے میں اس کی تکمیل کر سکوں، تیرے دین کو قائم کر سکوں اور اس کا ایک نمونہ دنیا کے لیے چھوڑ جاؤں کہ یہ ہے وہ دین حق اور یہ ہے اس کا نظام عدل اجتماعی، تو میری مدد فرما۔ وہ مدد جو ہے سلطان سے، غلبے سے، سلطنت سے میری مدد فرما۔ اسی طریقے سے اے اللہ میرا جو لوگوں کی نگاہوں میں میری قدر و منزلت بڑھا دے، لیکن مجھے اپنی آنکھ میں چھوٹا رکھ تاکہ یہ تکبر اور عجب جو ہے، جو کہ بہت ہی مذموم ایک شے ہے۔ حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا کوئی شخص جس کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی کبر اور تکبر موجود ہے۔ آخری آیت ہے وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر۔ یہ لفظ جو ہے قصد، اور اس سے جو یہاں پر یہ فعل امر آیا ہے، اور پھر اس سے باب افتعال میں اقتصاد کا ایک لفظ بنتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ ایک اقتصادیات ایک مضمون بھی ہے، ایک شعبہ ہے، اکنامکس کو ہم اقتصادیات معاشیات بھی کہتے ہیں لیکن اقتصادیات بھی کہتے ہیں۔ اس لفظ کو بھی ذرا سمجھ لیجئے، قصد کہتے ہیں کسی سیدھی شے کو، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، سیدھا راستہ اللہ تک پہنچانے والا ہے، باقی اس راستے سے ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈیاں بھی نکل جاتی ہیں، جس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ باقاعدہ ڈائیگرام بنا کر زمین پر ایک تنکے سے آپ نے سمجھایا صحابہ کو، ایک سیدھا خط کھینچ دیا، یہ تو ہے صراط مستقیم، آگے جا کر اسے کاٹا، اس دنیا میں یہ صراط مستقیم ہے، عالم برزخ میں اور میدان حشر میں یہی الصراط ہوگا، پل صراط جسے ہم کہتے ہیں، اور پھر یہ جنت میں لے جائے گا۔ اور کچھ راستے ہیں، کوئی دائیں طرف سے آ رہا ہے کاٹتا ہوا بائیں کو نکل گیا، کوئی بائیں سے آیا کاٹتا ہوا دائیں کو نکل گیا، یہ راستے ہیں، یہ پگڈنڈیاں ہیں، یہ افراط و تفریط کے دھکے ہیں۔ اور اس میں ایک بڑی حکمت ہے اس جو آپ نے ڈائیگرام بنائی ہے کہ چونکہ فطرت انسانی خیر کی طرف آنا چاہتی ہے، لہذا فرض کیجئے کہ آپ لیفٹسٹ ہیں یا رائٹسٹ ہیں، آپ انتہائی دائیں طرف کھڑے ہیں یا انتہائی بائیں طرف کھڑے ہیں، لیکن آپ کی فطرت آپ کو لے کر آئے گی صراط مستقیم کی طرف،
لہذا لا محالہ آپ کھنچے آئیں گے، جسے آپ کہتے ہیں کہ کچے دھاگے سے کھنچے آئیں گے سرکار میری، وہ طبع انسانی اور فطرت انسانی جو ہے لے کر آئے گی آپ کو اس سیدھے راستے کی طرف۔ لیکن چونکہ آنکھیں بند ہیں، اس سیدھے راستے کی پہچان ہے نہیں، وہاں سے کراس کرتے ہوئے نکل جائیں گے، جس کو کہتے ہیں کہ شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق، جو مومنٹم ہے، لیفٹ سے آئے تھے اس کو کراس کرتے ہوئے رائٹ میں چلے جائیں گے، رائٹ سے آئے تھے کراس کرتے ہوئے لیفٹ میں چلے جائیں گے۔ ایک انتہا کو جا کر پھر احساس ہوگا کہ غلطی ہو گئی ہے، ہم تو پھر کہیں کسی بپتا میں پھنس گئے ہیں۔ رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر، ایک مصیبت سے نجات پائی تھی تو دوسری مصیبت میں پھنس گئے، جاگیرداری سے نجات پائی، بادشاہت سے نجات پائی، سرمایہ داروں کے پھندے میں پھنس گئے، سرمایہ داروں سے نجات پائی تو کمیونسٹ پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ آ گئی، اور وہی جو ہے ہم تو اسی طرح غلامی کے اندر جو ہے بندنوں کے اندر بندھے رہے۔ یہ نوع انسانی پھر ایکسٹریم رائٹ یا ایکسٹریم لیفٹ سے پھر زور لگاتی ہے اس کی فطرت، پھر لاتی ہے صراط مستقیم کی طرف، لیکن پھر انسان کراس کر جاتا ہے۔ یہی ہے افراط و تفرید کے دھکے۔ انسان اگر اس صراط مستقیم کی پہچان جو ہونی چاہیے، جو وحی کے ذریعے سے انسان کو ملا ہے، اس پر چلے گا تو یہ صراط مستقیم ہے۔ بہرحال وعلیہ، جیسے کہ میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی، سورۃ النحل کی آیت نمبر 9 ہے، وعلی اللہ قصد السبیل، سیدھا راستہ تو اللہ تک پہنچانے والا ہے، جنت تک لے جانے والا ہے۔ ومنہا جائر، اسی میں سے کچھ نکل جاتی ہیں پگڈنڈیاں، کوئی دائیں کو کوئی بائیں کو، کوئی لیفٹسٹ اور کوئی رائٹسٹ ہو کر افراط و تفرید کے دھکوں کے اندر۔ پھر یہ کہ یہاں جو لفظ آتا ہے قصد سے اقتصاد، اس میں ایک مفہوم ہے بنیادی طور پر دو چیزوں کے درمیان ہونے کا، لہذا اسی سے یہاں ترجمہ ہم کر رہے ہیں مقصد فی مشیے کا، کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، ایکسٹریم نہ ہو۔ اور یہ چال سے مراد یہاں صرف چلنا نہیں ہے، بلکہ پوری روش زندگی کی، ہم لفظ یہ استعمال کرتے ہیں، زندگی کی پوری روش، پوری زندگی میں رویہ اپنا رکھو معتدل، کسی معاملے میں بھی انتہا پسندی نہ ہو۔ جیسے کہ سورۃ الفرقان میں آیا ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بخل سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی اسراف سے کام لیتے ہیں، بلکہ بین بین ایک روش رہتی ہے۔ لیکن پھر یہی لفظ جو ہے مقتصد قرآن مجید میں مقام ضم میں بھی استعمال ہوا ہے۔ مقتصد وہ ہے کہ جو ادھر ادھر، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، اگر تو دو انتہاؤں کے مابین آپ سیدھے چلے جا رہے ہیں، یہ تو قصد السبیل ہو گیا، لیکن دو انتہاؤں کے مابین کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہے ہیں تو یہ مقتصد کا لفظ آیا ہے، اور یہ برے سینس میں آیا ہے، جس کے لیے کہ جو الفاظ آئے ہیں فلما نجاہم الی البر فمنہم مقتصد، اسی سورہ لقمان کی آیت نمبر 32 ہے، وہی جو میں نے ایک گزشتہ نشست میں یہ بات بیان کی تھی کہ فطرت کے اندر توحید ہے، شرک نہیں ہے، کہ جب یہ کہیں ہوتے ہیں سمندر میں، کشتیوں میں، جب اچھی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں تو فرحوا بہا، بڑے خوش و خرم ہیں، بڑے جو ہے وہ خوش گپیاں ہو رہی ہیں، ذرا تیز ہوا آئی اور موجیں اٹھنے لگیں، اب جان پر بنی، اب پکارتے ہیں صرف اللہ کو، نہ لات یاد رہی، نہ عزا یاد رہی، نہ منات یاد رہی، نہ حبل یاد رہا، کچھ نہیں، اب اللہ۔ لیکن فرمایا فلما نجاہم الی البر فمنہم مقتصد، پھر جب ان کو ہم نجات دیتے ہیں، بر پر پہنچا دیتے ہیں، وہی بر اور بر کا لفظ پھر آ گیا، بر پر آ کر اطمینان ہو گیا، اب وہ خوف کی کیفیت، اندیشہ جو ہے، تشویش ختم ہو گئی، فمنہم مقتصد، اب پھر وہ بجائے اس کے کہ سیدھی توحید کی راہ پر چلے، پھر ادھر ادھر، پھر گویا کہ غلط راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ لفظ جو ہے یہ گویا کہ دونوں معنی دیتا ہے، مقام ضم میں بھی آ جاتا ہے اور مقام محمود میں بھی، اور جو بھی مدح کا مقام ہے اس میں بھی آ جاتا ہے۔ یہاں پھر یہ میانہ روی ہے، وقصد فی مشیک، پوری زندگی میں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ میچورٹی کی بات ہے، یہ در حقیقت کوئی پیمانے نہیں ہوتے کہیں پر، یہ تو وہی حکیم انسان کے اپنے اندر ایک اس کے جیسا جس کو میں مقیاس کہہ رہا تھا، باطنی مقیاس خیر و شر کی بھی ہے، اسی طرح ایک مقیاس ہے، اندر ایک آلہ موجود ہوگا، اور وہ جو میچور شخص ہے اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ انتہاؤں کے مابین رہے۔ اور میں نے بارہا یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ہر معاملے میں انتہائیں موجود ہوتی ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ وہ جو پل صراط کے بارے میں ہمارے ہاں روایتاً الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ تلوار سے کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک، اس زندگی میں بھی انسان جو ہے اگر راستہ واقعتاً شعور کے ساتھ طے کر رہا ہو
ایک تو ہے کہ بس اپنے جذبات اور شہوات کے حوالے سے آدمی گویا کہ یہ دھکیل رہے ہیں انسان کو، جس کو سورہ ملک میں کہا گیا ہے کہ جو پیٹ کے منہ کے بل اوندے گھسٹ رہے ہیں، لیکن جو خود اپنا راستہ دیکھ کر شعور کی آنکھ کھول کر چل رہا ہو، قدم قدم پر اسے محسوس ہوگا کہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا، بڑا بال کا باریک سا فرق ہوگا خودداری میں اور تکبر میں۔ دیکھنے والے کو ہو سکتا ہے کہ آپ کے طرز عمل میں تکبر محسوس ہو، جبکہ آپ فی الواقع تکبر کی بنا پر نہیں بلکہ خودداری اور عزت نفس کی بنیاد پر وہ طرز عمل اختیار کر رہے ہیں۔ بال باریک فرق ہوگا، دیکھنے والے کو وہ تکبر نظر آئے گا، اور در حقیقت آپ کے نزدیک وہ عزت نفس کی اور خودداری کی بات ہوگی۔ لیکن ان تمام باطنی چیزوں کے اندر بھی اعتدال کی ایک روش، اس کے لیے گیج، ایک پیمانہ، ایک مقیاس انسان کے اندر، ایک حکیم اور دانا انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ وقصد فی مشیق وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھو، غض، غین ضاد ضاد غض، یہ لفظ آیا ہے سورہ نور میں بھی۔ اہل ایمان مردوں سے بھی کہو اے نبی کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں، اور عورتوں سے بھی کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ غض بصر، نگاہ کا نیچے رکھنا، غض صوت، آواز کو پست رکھنا۔ اس آواز کے پست رکھنے کے بارے میں البتہ میں چاہتا ہوں کہ وضاحت ہو جائے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ کیا ہر حال میں آواز کی پستی ہی محمود ہے؟ کیا کسی بھی حال میں آواز کا بلند کرنا پسندیدہ نہیں ہے؟ کسی بھی صورت میں بلند آواز جو ہے کوئی اچھی بات نہیں ہے؟ یہ مغالطہ ہو جاتا ہے عام طور پر جب ان آیات کو صرف یہ الفاظ ہی سامنے رہے تو اس سے ایک غلط تاثر قائم ہوتا ہے، جس کو میں چاہتا ہوں کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہاں پر مراد کیا ہے؟ در حقیقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے، یا جو بھی انسان حق کی دعوت دے رہا ہے، اگر وہاں کہیں کسی سے کوئی آرگومنٹ ہو گیا ہے، کہیں کوئی بحث اور نزاع کا معاملہ پیش آ گیا ہے، کہیں مجادلہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ جادلہم باللتی احسن، مجادلہ بھی ہونا چاہیے بڑے عمدہ طریقے سے، بڑی شائستگی کے ساتھ۔ وہاں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ دلیل کے میدان میں تو میں شکست کھا رہا ہوں، تو وہ اپنی آواز کی والیوم کو بلند کرتا ہے، اور والیوم کو بلند کر کے چھا جانا چاہتا ہے اپنے مخاطب پر۔ یہ ہے در حقیقت کے جو ناپسندیدہ شے ہے۔ یہاں اپنی آواز کی بنیاد پر اپنے موقف کی کمزوری کی تلافی، یہ وہ شے ہے کہ جو ناپسندیدہ ہے، اور اس کو در حقیقت یہاں پہ ذکر کیا گیا ایک مذموم شے کی حیثیت سے۔ ورنہ ہمیں شمائل ترمذی ہمارے لیے تو معیار، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین مثال وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ ہے۔ اب ان کے بارے میں ذرا نوٹ کر لیجئے، یہ حدیث موجود ہے مسلم شریف میں، اور یہ دو طرق سے آئی ہے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضور کا خطبہ کیسا ہوتا تھا جب آپ تقریر فرماتے تھے، جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو کیفیت کیا ہوتی تھی؟ اب یہ مسلم شریف کی روایت، اس کے الفاظ سنیے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلا صوتہ واشتد غضبہ حتی کانہ منذر جیش یقول صبحکم ومساکم۔ حضور جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، آپ کی آواز علا صوتہ، آواز بلند ہو جاتی تھی، واشتد غضبہ، آپ جیسے کہ جوش اور غضب کی کیفیت کے اندر آپ خطبہ دیتے تھے۔ آپ کی کیفیت ایسی ہوتی تھی کأنہ منذر جیش، جیسے کہ خبردار کر رہے ہیں کسی لشکر کے بارے میں کہ وہ لشکر صبحکم او مساکم، وہ صبح تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے یا شام کو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، کوئی صبح جاتی ہے یا شام جاتی ہے کہ تمہاری وہ شامت آنے والی ہے۔ تو جس طرح کوئی شخص جس کے پاس ایسی خبر پہنچی ہو اپنی قوم کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے کہ بڑی غارت گری ہونے والی ہے اور بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے، تو جس کیفیت کے ساتھ وہ اپنی قوم کو خبردار کرنے کی کوشش کرے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طور سے آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ پھر نوٹ کیجئے، فرمایا احمرت عیناہ اذا خطب، جب آپ خطبہ دیتے تھے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، وعلا صوتہ، آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، واشتد غضبہ، آپ کا غضب جوش بھڑک اٹھتا تھا، حتی کانہ منذر جیش یقول صبحکم ومساکم۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر حال میں پست آواز کوئی پسندیدہ اور محمود شے نہیں،
ہاں دلیل میں، نظام میں، مجادلے میں، بحثوں میں، اس میں خامخواہ آواز بلند کر کے اور اپنے مخاطب پر رعب اور دبدبہ اپنا قائم کرنے کی کوشش یہ ہے اصل میں کہ جو پسندیدہ بات نہیں ہے۔ شائستگی کا تقاضا یہی ہوگا۔ اور ذرا نوٹ کیجئے، میں نے سورۃ الفرقان کا چونکہ حوالہ دیا ہے، ہمارے اس منتخب نصاب کے تیسرے حصے میں ایک میچور شخصیت کے جو اوصاف ہیں، وعباد الرحمن، جو کہ اللہ کے بڑے ہی محبوب بندے ہیں، ان کے اوصاف میں ایک آیت میں یہ دونوں چیزیں جمع کی گئی ہیں جو یہاں دو آیتوں میں آئی ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کے بندے، اللہ کے پسندیدہ بندے، محبوب بندے، رحمان کے محبوب بندے تو وہ ہیں جو زمین میں چلتے ہیں آہستگی سے، نرمی سے، اکڑ کر نہیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، تو وہاں فرمایا یمشون فی الارض ہونا، اور وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے الجھتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں، خامخواہ کو بحث و نظام میں انہیں الجھانا چاہتے ہیں، سلام کہہ کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی شائستگی جو ہے، یہ مہذب ہونا کسی کا، یہ بہرحال ایک میچور انسان جو ہے، یہ اسی کے اوصاف میں سے ہے جو یہاں پر جس پر کہ یہ نصائح جو ہے حضرت لقمان کی وہ ختم ہو رہی ہیں۔ اب ذرا ایک نگاہ بازگشت جو ہے اس رکوع پر، جو ہمارا یہ درس ثالث تھا، یہ ہمارے اس مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا جو حصہ اول ہے، جو جوامع الکلم پر مشتمل ہے، قرآن مجید کے بڑے جامع مقامات، پہلے سورۃ العصر، پھر آیت البر، تیسرا یہ رکوع سورہ لقمان کا دوسرا رکوع۔ اب اس میں نوٹ کیجئے، ایمان کے ذکر میں یہاں کیا بات آئی ہے؟ لفظ ایمان تو نہیں آیا، اس لیے کہ ایمان کا لفظ آئے گا رسول کے ساتھ۔ ایمان اصلاً کہتے ہیں رسول کی تصدیق بما جاء بہ النبی، چونکہ یہاں رسالت کا تذکرہ نہیں، یہاں تو ایک سلیم الفطرت انسان کا ذکر ہے جس نے کہ اپنی عقل سے کام لیا اور طبع سلیم اور عقل سلیم کے امتزاج سے اس کو جو دانائی نصیب ہوئی اس کا تذکرہ ہے، لہذا یہاں لفظ ایمان نہیں آیا، پورے رکوع میں کہیں لفظ ایمان نہیں۔ لیکن اگر آپ تجزیہ کریں گے تو ایمان کے ذیل میں کیا کیا چیزیں یہاں آ گئیں؟ ایمان باللہ کے ضمن میں التزام توحید، جس کا منطقی نتیجہ کیا ہے؟ اجتناب عن الشرک۔ پھر مجازات عمل پر یقین، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی چار صفات، غنی، حمید، لطیف، خبیر، یہ چیزیں تو وہ ہیں جنہیں ہم ایمانیات کے ذیل میں لا سکتے ہیں۔ سورۃ العصر کا جو عنوان تھا ایمان، اس کے تحت عمل صالح میں شکر، اور شکر کے ساتھ متعلق ادائے حقوق کا معاملہ، پہلا حق اللہ کا اور دوسرا حق والدین کا، باقی حقوق اس کے تابع ہیں۔ جہاں یہ دونوں حقوق ٹکرا جائیں وہاں ظاہر بات ہے کہ اللہ کا حق فائق رہے گا، لیکن پھر بھی والدین کے جملہ حقوق ساقط نہیں ہو جاتے۔ مصاحبت فی الدنیا، معروف انداز میں ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ حسن سلوک، یہ برقرار رہے گا۔ پھر عمل کے ضمن میں اقامت الصلاۃ بڑے اہتمام کے ساتھ، پھر عمل صالح کے ضمن میں تواضع اور خوش خلقی، نہ کہ عجب اور غرور، اسی طرح میانہ روی اور شائستگی، میچورٹی، ایک پختہ شخصیت کا نقشہ۔ یہ گویا کہ وہ چیزیں ہیں کہ جو سورۃ العصر میں جو دوسرا عنوان ہے وعاملوا الصالحات، اس کے ذیل میں آیا۔ سورۃ العصر میں تیسری چیز تواصوا بالحق، وہ یہاں پر ایک معین اصطلاح ہے، وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ سورۃ العصر کی چوتھی چیز وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ گویا کہ یہ منتخب نصاب کے حوالے سے تدریجاً جو ہے وہی مضمون ہے، وہی چار چیزیں ہیں، صرف یہ ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو، ترتیب مختلف ہو جاتی ہے، اسلوب مختلف ہے، کانٹیکسٹ مختلف ہے۔ وہاں نیکی کی بحث کے حوالے سے بات آئی ہے، یہاں پر حکمت، اس کی اساسات کیا ہے؟ انسان اگر وہ سلیم الفطرت ہے، خود غور و فکر کرے، عقل سے کام لے، تو کن کن حقائق تک وہ از خود پہنچ جائے گا، یہ ہے کہ جس کو معین کیا گیا ہے۔ پھر دوسری اہم بات ہے جو اب میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح نوٹ کر لیں، کہ میں نے عرض کیا تھا جو پہلی ہماری نشست ہے اس درس کے ضمن میں، کہ یہ داخلی شہادت اس رکوع کے اندر پوری شدت کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت لقمان نہ نبی تھے، نہ کسی نبی کے امتی تھے،
نبی یا نبی کے امتی ہوتے تو وہ اصطلاحات آتی کہ جن کا تعلق ایمان سے، لفظ ایمان آتا، نبی رسول اس کا ذکر آتا، خود نبی ہو رسول ہو تو اپنے اوپر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے مجھ پر ایمان لاؤ، ان اعبدوا اللہ واطیعون، کوئی ذکر نہیں۔ کسی کا اگر وہ امتی ہے تو نبی کا ذکر کرے گا، ان کی سنت کو اختیار کرو، ان کے راستے پر چلو، ان کی پیروی کرو۔ کسی کتاب کا ذکر ہو، کسی کتاب کا ذکر نہیں، کسی شریعت کا ذکر نہیں۔ اسی طرح ملائکہ جو علم غیب کی ایک شے ہے، اس کا کوئی ذکر اس رکوع کے اندر موجود نہیں، کسی کتاب کا، رسول کا، نبی کا۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان بالرسالت کے جتنے اجزاء ہو سکتے ہیں ان سے یہ رکوع جو ہے خالی ہے۔ اسی طرح ایمان بالآخرہ کا صرف ایسنس یہاں موجود ہے کہ قانون مکافات عمل، نتائج نکل کر رہیں گے، بس اتنا، جہاں تک کہ عقل انسانی پہنچا دے گی انسان کو۔ اس سے آگے کی تفاصیل کا خاکہ جو ہے، رنگ جو ہے اس خاکے میں، وہ نبوت کے ذریعے بھرا جا سکتا ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ بعث بعد الموت، حشر و نشر کا نقشہ، کیا شکل ہوگی وہاں، کیسے کھڑے ہوں گے انسان، حساب کتاب کیسے ہوگا، محاسبہ کیسے ہوگا، کیا مکالمے ہوں گے اللہ کے اور لوگوں کے مابین، کفار سے کیا کچھ اللہ کہے گا، ان کی طرف سے کیا باتیں، کچھ کوئی تذکرہ نہیں۔ اس طرح جنت کی نعمتیں کیا ہوں گی، دوزخ کی عذاب کی کوئی تذکرہ نہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت لقمان صرف ایک حکیم و دانا انسان تھے، نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے امتی تھے۔ اسی پر تقریباً جیسا کہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں اجماع بھی ہے، یہی بات ہے جو تقریباً تمام مفسرین نے، صرف ایک شاذ رائے ہے، ایکسیپشن پروف دی رول کے اعتبار سے حضرت اکرمہ جو شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے، ان کی ایک رائے نقل کی گئی ہے۔ باقی تمام محققین اور مفسرین اس پر گویا کہ متفق ہیں، ان کا اجماع ہے کہ وہ نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے امتی تھے۔ آخری بات نوٹ کیجئے، حضرت لقمان کی شخصیت کو اب اپنے ذہن میں پختگی کے ساتھ قائم کر لیجئے، اور یوں سمجھیے کہ یہ انسان جس کا کہ نقشہ یہاں کھینچا گیا ہے، سورہ فاتحہ میں گویا کہ اس کے ذہن کی تعبیر کی گئی ہے، وہاں سے قرآن نے اپنی بات شروع کی ہے۔ جو شخص یہاں تک پہنچ گیا ہو، اللہ کو پہچان لیا ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں تک پہنچ گیا، جزا و سزا تک پہنچ گیا، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اصولاً یہاں تک بھی پہنچ گیا، لیکن اب اسے درکار ہے تفصیلی ہدایت، کیا کروں کیا نہ کروں۔ اس لیے کہ زندگی میں ہر قدم پر دو راہیں آ رہے ہیں، چوراہے آ رہے ہیں، تراہے آ رہے ہیں، ذرا سا قدم غلط مڑ گیا، یک لحظہ غافل گشتم و 100 سالہ راہ ہم دور شد، ذرا سا آدمی غلط مڑ جائے تو نہ معلوم کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، ضل ضلالا بعیدا۔ تو اب وہ جو صراط مستقیم درکار ہے وہ در حقیقت اس حکیم انسان کو اس کا سوال ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ گویا کہ سورہ فاتحہ کے پس منظر میں سمجھیے کہ ایک لقمان کھڑا ہوا یہ دعا مانگ رہا ہے، اس کی تعبیر ہے کہ جو سورہ فاتحہ میں کی گئی، اور اسی کو اس حوالے سے سمجھ لیجئے یہی مقام صدیقیت ہے۔ صدیقین کون ہوتے ہیں؟ اور وہ انبیاء بھی کہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے کانا صدیقا نبیہ، یہ بڑا ایک گہرا مضمون ہے، یہ حکمت قرآنی کے جو اونچے مسائل ہیں، بہت چوٹی کے ان میں سے ہے کہ دو کے بارے میں سورہ مریم میں کہا گیا انہو کانا رسولا نبیہ، یہ حضرت موسیٰ اور حضرت اسماعیل کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت ادریس کے بارے میں فرمایا گیا انہو کانا صدیقا نبیہ۔ فرق کیا ہے؟ لازم الفرق ہے، کوئی لفظ بھی، کوئی حرف قرآن مجید کا بغیر کسی بنیاد کے تو نہیں ہے، لیکن یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے، صرف ایک سوال آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو صدیق اور صدیق نبی جو ہوتے ہیں وہ وحی کے آنے تک یہاں کھڑے ہوتے ہیں، جب وحی آئے گی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اب ایمان لائے رسول اس پر جو ان پر نازل کیا گیا۔ اب رسول نے آگے پیش کیا، ایمان لے آئے ابو بکر صدیق، لیکن حضور بھی اس مقام تک پہنچے ہوئے تھے اپنے غور و فکر کے نتیجے میں، جس کی کہ یہاں تعبیر کی گئی ہے سورہ لقمان کے اس رکوع میں۔ حضرت ابو بکر بھی اس مقام تک پہنچے ہوئے تھے، یہی تو وجہ ہے کہ ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی، جیسے دعوت سامنے آئی فوراً ایمان لے آئے۔ تو یہ بھی اب سمجھ لیجئے کہ در حقیقت یہ مقام صدیقیت کی تعبیر ہے کہ فطرت صالح، فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں انسان غور و فکر کرے، اپنی عقل سے کام لے، تو یہ جو اساسات ہیں دین کی اور دین کے کیا حقائق جو ہیں ہماری زندگی کے، ان کے اس حد تک رسائی انسان کو ازخود ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حکمت سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔